یہ کیا بول ویلکم بیک. ہم ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد فروغ چشتی صاحب سے بات کر رہے ہیں. خالد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہ آپ نے 15 سال ریسرچ کی. 15 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ انویسٹ کرنے کا. آپ کو یہ انسپائریشن کہاں سے ملی؟ یہ سارا سلسلہ جی 2003 میں شروع ہوا. میں ترکی گیا تھا استنبول وار کورس کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. میں اس کو سرو کر رہا تھا ترکی میں. وہاں پہ جو میں نے کمال اتاترک کی عزت دیکھی ترک لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں، مجھے ندامت ہوئی اور خوشی ہوئی کہ قوم اپنے لیڈر کو کس طرح عزت دیتی ہے. لیکن جو ندامت ہوئی وہ یہ کہ شاید ہم قائد اعظم کا شاید 10% بھی انصاف نہیں دے سکے قائد اعظم کو ریکگنیشن اور رسپیکٹ میں. میں کمپیئر کرنا اگر آپ چاہیں گے کہ کیوں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کمال اتاترک کی تصویریں اس قوم کے پاس سینکڑوں تصویریں ہیں. اور مجھے لگتا تھا کہ کوئی بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی اگر اتاترک کے اندر تصویر نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ پکچر ہے کہ کچھ اسکولوں میں ہونی چاہیے، کچھ بینکس میں ہونی چاہیے، کچھ بہت بڑی گورنمنٹ بلڈنگس میں ہونی چاہیے، بیوروکریٹس اور منسٹرز کے دفتروں میں پاسبلی ہونی چاہیے. ہومز میں میں نے نہیں دیکھا. ان کے گھروں میں جناح صاحب کی تصویر ہے، ان کے اسکولوں میں ہے، ان کے پرائیویٹ بلڈنگز میں ہے. آپ مجھے سمپل اگر میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو مجھے لگتا تھا کہ اگر کسی کمرے کا چھت ڈل گیا ہے تو اس کے اندر اتاترک کی تصویر آ گئی. تو میں نے سوچا کہ جناح صاحب کی ہمارے پاس نہ تو درجنوں سینکڑوں تصویریں ہیں، اگر ہیں تو 2-3 ہیں. وہ بھی ہم بہت کم بلڈنگز میں رہ گئی ہیں جہاں پہ کوئی جناح صاحب کی تصویر لگاتا ہے یا لگانا چاہتا ہے. تو لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ شاید ہمارے پاس سینکڑوں تصویریں ہیں بھی نہیں جناح صاحب کی. ہمارے پاس 2-3 کہا جاتا تھا کہ وہ ویل ڈریسڈ پرسنالٹی تھی. اپنے زمانے کا سب سے زیادہ مجھے گلٹ اس بات پہ ہوا کہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم موسٹ اسٹائلش اور ویل ڈریسڈ آدمی تھے جن کے کپڑے فرانس سے اسٹچ ہو کے آتے تھے. میں نے وداؤٹ ڈاؤٹ کو 3 کتابوں میں پڑھا کہ انہوں نے ٹائی کبھی ریپیٹ نہیں کی تھی. ریپیٹ نہیں کی تھی. اور وہ سوٹ ہی یوز کرتے تھے. اور سوٹ یوز کرتے تھے. شیروانی تو آخر میں پہنی ہے، لیکن ہم نے ان کو بعد میں شیروانی میں وہ زیادہ کیا. لیکن میں شیروانی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو انہوں نے اسٹائلش زندگی گزاری میں نے سوچا وہ جناح صاحب کی طرح. تو میں نے تہیہ کیا کہ اس ملک نے مجھے ایئر کموڈور بنایا، میں فائٹر پائلٹ بن گیا، ستارہ امتیاز ستارہ رسالت مل گیا. تو میرے پہ بھی تو کچھ قرض ہے کہ میرے جو تعلقات ہیں، جو اس معاشرے میں عزت ہے، میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناح صاحب کے ڈھونڈتا ہوں لوگوں سے. 2004 میں واپس آ کے میں نے تقریباً 7 سال یہ ٹارگٹ کیا ایئر فورس میں رہتے ہوئے بھی اجازت لے کے کہ میں اپنے پرائیویٹ ٹائم میں جو بچے گا، سیٹرڈے سنڈے بچے گا تو یا مختلف دنوں میں مختلف جگہوں پہ ڈھونڈتا تھا کہ جناح کی تصویر کہاں سے مل سکتی ہے. لیکن اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ لارج ریزولوشن ہائی کوالٹی بڑی تصویر ہونی چاہیے. گوگل یا انٹرنیٹ سے جو ملتی ہیں وہ نہیں تصویریں ہوں. میں نے 7 سال ان کی اکٹھی کی. میں گھروں میں گیا لوگوں کے، میں پرائیویٹ بلڈنگز میں گیا، میں گورنمنٹ بلڈنگز میں گیا، میں میڈیا ہاؤسز میں گیا. کیا سر یہ ایزی ٹاسک تھا؟ نہیں، اٹ واز ویری چیلنجنگ. لیکن مجھے لگتا تھا کہ جتنی اس ملک نے مجھے عزت دی ہے یہ ایفرٹ اس کے مقابلے کہیں کم ہے. میرے پہ قرض زیادہ ہے اس سے. مجھے جو عزت اس ملک نے دی ہے میں اس سے بہت کم کیا ہے اور کر رہا ہوں. اگر میں نے اسلام آباد جا کے کسی بلڈنگ میں ڈھونڈی ہیں قائد اعظم کی تصویریں، میں نے نیشنل آرکائیوز میں ڈھونڈی جا کے، میں نے میڈیا ہاؤسز کے لوگوں سے ملا جا کے. تو 7 سال میں نے تقریباً آج میرے پاس الحمدللہ کوئی 400 کے قریب جناح صاحب کی لارج ریزولوشن ہائی کوالٹی تصویریں ہیں، پورٹریٹس ہیں. جب وہ مل گئیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اتنے ویل ڈریسڈ تصویریں تھیں، اتنی اسٹائلش تصویریں تھیں. آپ حیران ہو کہ قائد اعظم نے اس زمانے میں فوٹو شوٹ کروایا ہوا تھا. جو آج کل کے 70 سال بعد آج ہم فوٹو شوٹ کرواتے ہیں تو ان کی ایک ہی پوز پہ میرے پاس 4-5 درجن تصویریں ملی ڈفرنٹ پوز میں، اکیلے بیٹھ کے، جیسے ہم سوٹ پہن کے فوٹو. میں نے تو سر کہیں نہیں دیکھی. تو وہ تصویریں جب میں نے کر لیں اکٹھی تو میں نے سوچا کہ یہ یوتھ تو ان بلیک اینڈ وائٹ تصویروں سے کوئی خاص انسپریشن نہیں لے گی، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر تو ہمارے گرینڈ پاز اور گرینڈ فادرز اور دادا پردادا کے زمانے کا کوئی شخص ہوگا. تو میں نے نئی نسل کو کنیکٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پہلا یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان تصویروں کو بلیک اینڈ وائٹ کو کلر خود کروں تھرو سافٹ ویئر کمپیوٹر کے آگے ہوئے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی سوٹنگ، ان کے کلرز اور یہ سارے بہتر یوتھ کنیکٹ کر پائے گی. مجھے سافٹ ویئر نہیں آتا تھا، میں نے ایک ٹیچر رکھا، میں نے 6 مہینے لگا کے I learned سافٹ ویئر فوٹوشاپ اینڈ کورل ڈرا، یہ دونوں سیکھے جس میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. سیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ پھر بھی میں پروفیشنل نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے اور میں نے 400 تصویروں کو پتہ نہیں میں کتنے سال لگا رہوں گا. پھر میں نے 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس گرافک ڈیزائنر ہائر کیے. ان کو میں نے کہا کہ میں تمہیں پر پکچر پے کروں گا جب ہم ایک پکچر فائنل کر لیا کریں گے.
اور میں ہر سیٹرڈے اور سنڈے, کیونکہ میں اس وقت یونیفارم میں تھا, جاب کر رہا تھا, فلائنگ بھی کر رہا تھا, تو میں سیٹرڈے سنڈے ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویروں کو ہم اپنی امیجنیشن سے کلر کیا کرتے تھے کہ یہ اس طرح ہم 20 ٹائیاں بناتے تھے مختلف کلرز کی کہ بھئی یہ ٹائی سوٹ کرے گی کہ نہیں سوٹ کرے گی, یہ کرے گی کہ نہیں کرے گی, جسٹ ٹو میک اٹ مور اٹریکٹیو. ہاں مجھے یہ ایڈوانٹیج تھا کہ میں نے ان کے بارے میں اتنی کتابیں پڑھ چھوڑی تھی اس پورے دوران کہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ وہ کتنا اسٹائلش آدمی ہے, کون سا کلر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو نئے نئے بچے تھے وہ پرپل کلر کے جناح کے سوٹ بھی کر کے لے آتے تھے, تھنکنگ کہ قائد اعظم شاید یہ پہنتے تھے, بیکاز انہوں نے پڑھا نہیں تھا قائد اعظم کے بارے میں. تو پھر میں ان کو کریکشن کرتے کرتے مجھے 3 سال لگے ان کو بلیک اینڈ وائٹ سے کلر کی. اس کے بعد پارٹ 3 یہ کیا میں کنٹریبیوشن جو ہمبل سی میری جناح صاحب کے بارے میں, وہ یہ کہ جناح صاحب کو بہت سارا پاکستان کے اندر بھی ایک طبقہ ہے, خاص طور پہ باہر ایک بہت بڑا میڈیا کا اور سیکشن ہے بہت بڑا, جو جناح صاحب کو کنٹروورشل ہر وقت بناتا رہتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ اچھا وہ شیعہ تھے کہ سنی تھے, پہلے تو مسلمان تھے کہ نہیں مسلمان تھے, شیعہ تھے, سنی تھے. ایگزیکٹلی. پھر اگر شیعہ تھے یا سنی تھے تو نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, اگر پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے, حج کتنے کیے, روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے. تو ہم نے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو کنٹروورشل بنایا کہ ان کے قد کو کم کیا جائے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا, میں نے بہت سارے لیڈر دنیا کے پڑھے تھے, ملٹری میں رہتے ہوئے پڑھائے بھی, پھر تو میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا تو میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں انٹرنیشنل لیڈرز کے اور انٹرنیشنل میڈیا کے, پرنٹ اینڈ الیکٹرانکس کے جو ٹریبیوٹ ہیں جناح صاحب کے بارے میں, ان کو اکٹھا کرتا ہوں. اس دور کے جو جناح صاحب کے کنٹمپرری ٹائم پہ جو لیڈرز تھے. میں آج میرے پاس تقریباً 200 کے قریب ورلڈ لیڈرز کے ٹریبیوٹ ہیں, جس میں چرچل ہے, جس میں نیلسن منڈیلا نے کیا کہا, جس میں بل کلنٹن نے کیا کہا, امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا اس نے کیا کہا. ٹائم میگزین نے 1946 اکتوبر میں جناح صاحب کو ٹائٹل پہ ڈالا تھا. ٹائم میگزین کے جناح صاحب ٹائٹل پہ تھے, مجھے نہیں پتا تھا فارچونیٹلی, میرے یہ ہمیں بھی نہیں پتا سافٹ کاپی. تو سر یہ ساری چیزیں تو آپ کے پاس ہیں, مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا, سوسائٹی کو کیسے؟ جی سوسائٹی کو ایسے پتہ لگے گا کہ جیسے میں نے اس کیا کہ پھر یہ پیشن گوز آن. ابھی پہلے میں نے جیسے بچپن میں ٹکٹیں اکٹھے کرنے کا یا کوائن اکٹھے کرنے کا, میرا پہلے شاید نظریہ یہ تھا کہ میں ایز این آرٹ کلیکٹر اپنے لیے ٹریبیوٹ کروں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس رہے گا تو پھر آگے تو کبھی بھی نہیں پاس ہوگا. پھر میں نے جناح صاحب کی ٹرو سٹوریز پڑھی کہ ان کی انٹیگریٹی کیا تھی, ان کی سیلف لیسنس کیا تھی, ان کے پیشن کس چیز کا تھا, وہ اکٹھی کی. تو یہاں سے مجھے بہت سارے ساتھیوں نے موٹیویٹ کیا, اور میں اس وقت سروس میں تھا, اور میرے جو سینئر آفیسرز نے موٹیویٹ کیا کہ ایک لیکچر کی شکل دو, بناؤ اس کو, جو سٹوریز ہیں ان کی. میں نے پھر لیکچر بنایا, اور سروس میں رہتے ہوئے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج تک میں تقریباً میرا خیال ہے سینکڑوں جگہوں پہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جناح صاحب کی ٹاک دیتا ہوں, دی انٹولڈ اینڈ ان سین آف مسٹر جناح. آپ کا وہ سوال کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا, یہ میں نے دیکھا کہ میں ایکسٹروورڈ نہیں تھا, میں خود جا کے لوگوں کو نہیں بتاتا تھا. میں نے قائد اعظم پہ بہت کام کیا ہے, جس کو پتہ لگا ورڈ آف ماؤتھ سے یا باتوں سے, وہ آ گیا میرے پاس پوچھنے, میں نے بتا دیا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کنیکٹ یوتھ کو کیسے کنیکٹ کروں. پھر میں نے جناح صاحب کی ایک آنر میں ایک ویب سائٹ لانچ کی, www.myjinnah.com, MYJINNAH.com, myjinnah.com. یہ اس لیے لانچ کی کہ جو پاکستان میں لوگ ہیں اور خاص طور پہ پاکستان سے باہر ہیں, مجھے بہت سارے لوگوں نے امریکہ اور یورپ سے یہ اکنالج کیا کہ ہمارے بچے یہاں سیٹل تھے اتنے عرصے سے, پاکستانیوں نے, اور ہم جناح صاحب کا میں سمجھ نہیں آتا تھا گوگل سے اور کہاں سے بچوں نے, ہم نے اب ویب سائٹ دی ہے. اور ایک امریکن نے مجھے, پاکستانی امریکن نے یہ تک فون کر کے بتایا کہ جی میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ 1 مہینے بعد میں کوئز لوں گا اس ویب سائٹ میں. واو, دیٹس سو انسپائرنگ. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے نا اسکرین کے اوپر آ جائے, تاکہ بہت سارے لوگ جو اسپیلنگ فلی انڈرسٹینڈنگ کر سکے تو وہ اس کو. مجھے سر بتائیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز, جناح کی بات ہو, لیڈرشپ کی بات نہ کریں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز لیڈرس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں اور جناح کے اندر کتنی تھی؟ دیکھیں لیڈرز کی تو بہت ساری ڈیفینیشنز بھی ہیں, کوئی میرا خیال ہے 14,000 ہیں گوگل کے اوپر ڈیفینیشنز. لیڈرشپ کی ٹریٹس یا خصوصیات جتنی ہیں وہ درجنوں ہیں دنیا میں. ملٹری میں رہتے ہوئے میں جیسے آپ نے کہا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں, پاکستان ایئر فورس وار کالج میں, پاکستان نیول وار کالج میں, اور فلائنگ انسٹرکٹر سالپور میں انسٹرکٹر رہا. میں نے جب لیڈرز کو پڑھا یا مجھے پڑھنا پڑا ان دا پرسوٹ آف مائی کریئر, تو میں نے بہت سارے لیڈر دنیا کے پڑھے. جناح صاحب کی جو 2 چیزیں تھیں, میرا خیال ہے میں ان کے لیے تو ود فل کانفیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ جتنی یہ خصوصیات اللہ میاں نے اس شخص میں بھری تھی کوٹ کوٹ کے, وہ کسی اور شخصیت میں نہیں تھی. ایک ان کی کمٹمنٹ اور ایک ان کی سیلف لیسنس. پیشن جو ان کا تھا, ٹی بی ہو چکی تھی, اور 1943 میں اینیملز پہ ٹرائی کرنا شروع کر دیا ہوا تھا میڈیکل ریسرچ نے اباؤٹ ٹی بی. 1947-48 میں انگلینڈ میں علاج شروع ہو چکا تھا انسانوں کا. ارب پتی آدمی تھے آج کل کے حساب سے, یا کھرب پتی میں کہوں گا جتنی ان کی آج نکالیں تو اگر وہ چاہتے کہ میں علاج کراؤں, وہ چلے جاتے اپنی بیماری کو لے کے اور وہاں جا کے علاج کراتے, اور زندگی بہت تعیش والی زندگی گزار سکتے تھے.
انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے, بیماری کا کمپرومائز کیا, کسی کو بتانے نہیں دیا. اس سے بڑی کمٹمنٹ لیڈرز میں آج کل آپ کو نکال کے دکھا دیں نہیں دے سکتے. دوسری جو تھی سب سے بڑی بھی تھی کہ ان کی جو ڈیووشن کے لفظ جو سیلف لیسنس تھی. ڈیووشن ہوتی ہے ہر شخص میں, لیکن سیلف لیسنس اگر آپ کا انٹرسٹ بیچ میں آ جائے. ہندوستان جب بننا ٹھہر گیا, جب پاکستان ہندوستان کا فیصلہ ہو گیا, آج آپ بچوں سے پوچھیں اور بہت سارے جو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں جناب صاحب کو ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اپنا لالچ تھا, فیم تھا, کرسی کا لالچ تھا, مشہوری چاہیے تھی, پاور چاہیے تھی, ان کو اتھارٹی چاہیے تھی, بہت سارا چاہیے تھی. دیکھیں جو چیز نہیں بتاتے میں ضرور یہاں مینشن کرنا چاہوں گا جناب صاحب کے بارے میں کہ جب ہندوستان پاکستان کا انڈیپینڈنٹ ہونا ٹھہر گیا گرمیوں میں 1947 میں, تو پوری کوشش کی کانگریس نے اور نہرو نے اور گاندھی نے اور ماؤنٹ بیٹن نے کہ کسی طرح قائد اعظم کو اس ضد سے روکا جا سکے کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے. سب سے پہلے نہرو آیا, اس نے قائد اعظم کو کہا کہ ہم آپ کو جو وزارتیں چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں, آپ کو جو سہولتیں دنیا کی چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں, پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے وائسرائے کے گھر میں بلایا اور کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کو میں لے دیتا ہوں کانگریس سے ٹرمز میں, ہندوستان کو اکٹھا رہنے دو. نہیں مانے. گاندھی آخر میں آیا اور اس نے آ کے ہندوستان انگریزی میں کہا, اس نے کہا مسٹر جناح میں آپ کے پاس ایک فقیر کی حیثیت سے آیا ہوں, میری درخواست مان لیں. اور وہ درخواست کیا؟ درخواست یہ تھی کہ اگر آپ ہندوستان کو آزادی کے حق میں رہیں اور پاکستان کی آزادی کی ضد چھوڑ دیں تو ہم پورے ہندوستان کا آپ کو وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں. پورے ہندوستان کا, بنگال سے لے کے کے پی کے تک بنانے کو تیار ہیں. اگر کسی شخص کو پاور کا, کرسی کا, اتھارٹی کا لالچ ہو تو سب سے زیادہ اس کو فوراً ہاں کر دینی چاہیے تھی کہ جی میں تیار ہوں, کیونکہ پورے ہندوستان کا مجھے وزیر اعظم بنانے کو تیار ہے. لیکن آج ہم ان کو قائد اعظم 13 مہینے بعد پاکستان بننے کے انہوں نے چلے جانا تھا اس دنیا سے, اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. تو مجھے یقین ہے کہ اگر انہوں نے وہ قبول کر لیا ہوتا تو شاید ہم آج ان کو قائد اعظم نہ کہتے. اور جواب انگریزی میں دیا گاندھی کو اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا کہ پورے ہندوستان کا بنانے کو تیار ہیں. یہ کہا کہ واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. تو قوم کا ٹرسٹ کون نہیں بیچتا؟ جس کی اپنی انٹرسٹ نہ ہو. ان کی انٹرسٹ اپنی نہیں تھی, سیلف لیس تھے اور کمٹمنٹ پوری تھی. تو انہوں نے قوم کا اگر انٹرسٹ یا ٹرسٹ بیچ دیتے تو پورے ہندوستان کے وزیر اعظم بن جاتے. تو یہ میں یہ رکھنا دو خصوصیات. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ویژن کیسا تھا قائد اعظم کا؟ لیڈرز کا ایک بہت بڑی جو بیسک کوالٹی ہے جس کو فنڈامنٹل کہہ لیں, ویژن ہے, رائٹ؟ جی ویژن تو میرا خیال ہے جی اس شخص نے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دور اندیشی نصیب کی تھی کم لوگوں میں نصیب ہوئی ہے. میں 2 مثالیں آپ کو بڑی کوئک دے سکتا ہوں. ایک ابھی آپ نے 27 فروری کا پوچھا ہے جی کہ پاکستان ایئر فورس نے کمال کیا. 1948 میں, اپریل 1948 میں قائد اعظم تشریف لے گئے پی ایف اکیڈمی رسال پور 1948 میں, پاکستان بننے کے چند مہینے بعد. یہ واحد اکیڈمی ہے ملٹری کی جو انہوں نے وزٹ کی ہوئی ہے اپنی زندگی میں, باقی مہلت نہیں ملی ان کو. اس اکیڈمی میں جا کے جو انہوں نے ایڈریس کیا, انہوں نے اس خطاب میں 70 سال پہلے جب ایویشن اٹ سیلف جو فلائنگ تھی وہ بڑی انفنٹ سٹیج پہ تھی, بڑی بیسک سٹیج پہ تھی, تو وہاں جا کے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایئر فورس اگر کسی ملک کی ایئر فورس کمزور ہے تو وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. میری پاکستان ایئر فورس کی یہ ہدایت ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس جلد سے جلد مضبوط کرے جو سیکنڈ ٹو نن ہو. سیکنڈ ٹو نن. آج پاکستان ایئر فورس کا موٹو بھی یہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. 70 سال پہلے جس شخص کی یہ ویژن, ایک نمبر 1. نمبر 2 ویژن کا اندازہ لگائیے, جو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو رسال پور خطاب کیا وہ ملٹری جرنیل نے نہیں کیا, he was a civilian, a politician, a visionary leader. نمبر 1. نمبر 2 جو ویژن کی میں ان کی مثال دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1947 میں جب آزادی کے وقت یہ طے پا گیا کہ 2 ملک آزاد ہوں گے, تو جو کانگریس کے لیڈر تھے گاندھی اور نہرو اور باقی, انہوں نے یہ 3 مہینے پہلے تقریباً پاکستان بننے سے پہلے اعلان کر دیا کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا اور پاکستان علیحدہ ہو جائے گا تو جو ماؤنٹ بیٹن ہے جو وائسرائے تھا اس وقت, وہ ہندوستان والے پورشن کا, جو ہندوستان نیا ملک بنے گا, اس کا گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن ہوگا. اور ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو بلا کے کہا کہ کانگریس نے مجھے اعلان کر دیا اور ہندوستان نے اعلان کر دیا کہ جب وہ ملک آزاد ہوگا تمہارے سے اور تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو میں ادھر کا گورنر جنرل ہوں گا, تو تم بھی یہ اعلان کرو کہ میں تمہارے ملک کا بھی گورنر جنرل. قائد اعظم نے انکار کر دیا 2 وجوہات سے. ایک جو میں بلیو کرتا ہوں ان کو نہیں بتائی گئی ہوگی جو میں نے پڑھی ہے, اور ایک بتائی ان کو کہ میں کیوں نہیں تمہیں گورنر جنرل بنانے کو تیار پاکستان کا.
میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ بچوں کے لیے پروگرام ہے اور یوتھ کے لیے پروگرام ہے، میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو نہیں جب ایزیوم کیا، جو میں نے پڑھا، وہ نمبر 1 بات یہ تھی کہ جب گورنر جنرل ایک ملک کا ہوتا ہے وہ آج کل کا کنگ کی طرح ہوتا ہے، بادشاہت کا، جیسے ملکوں میں بادشاہت ہے. اگر کسی ایک ملک کا بادشاہ آج یہ اناؤنس کرے کہ میں اپنے ملک کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں، ایک ایسٹ ہوگا ایک ویسٹ ہوگا، اور 2 سال بعد کہے کہ نہیں مجھے نہیں یہ فیصلہ ٹھیک لگا، اپنا دوبارہ یونائٹ کر دو، تو وہ کر سکتا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کا بادشاہ وہی ہے. تو ماؤنٹ بیٹن کا یہ کے بارے میں قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ اگر گورنر جنرل یہ دونوں ملکوں کا رہا تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ اعلان کر دے کہ یہ تجربہ ہمارا فیل ہو گیا ہے، میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ کل سے دوبارہ ملک اکٹھے ہو جائیں گے. تو میری ساری محنت، میں زندہ بھی نہیں ہوں گا، ان کو پتا تھا کہ میں بیمار ہوں اور شدید بیمار ہوں، میرے دن گنے جا چکے ہیں. تو ایک تو اس وجہ سے نہیں مانے کہ یہ یونائٹ کر دے گا دوبارہ. جب اس نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو، تو آپ اندازہ لگائیے اس شخص کی ویژن تھا 70 سال پہلے، جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اس نے 70 سال پہلے سوچا تھا. قائد اعظم نے اس کو، ماؤنٹ بیٹن کو، یہ جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہو گئی، انڈیا اور پاکستان کے بارے میں، تو تم کس ملک کے گورنر جنرل ہوگے؟ آج دیکھیے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر وہ کس ملک کا گورنر جنرل ہونا تھا اگر یہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہو جاتی. آج اس نے سوچ رکھا تھا تو آج ہم آزاد بھی ہیں، ورنہ ہمارے فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے. سر، قائد کی سیلف لیس ڈیووشن کے بارے میں کچھ ایسے ایونٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں جو پہلے آرڈنری سامنے نہیں آ سکے، آرڈنری یوتھ کو نہیں پتا ان کے بارے میں. دیکھیے قائد، جو میں نے بھی کہا کہ لیڈر کی 2 خصوصیات، ایک اس کی کمٹمنٹ اور ایک اس کی سیلف لیسنس، بے غرضی جو ہے. اس انتہا درجے کی تھی کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے، بیمار تھے، نڈھال رہتے تھے موسٹ آف دا ٹائم، اور وزن بہت کم ہو چکا تھا. جو یوتھ کو نہیں پتا ہوگا، شاید 80 پاؤنڈ کے قریب وزن تھا جناح صاحب کی جو وفات ہوئی ہے. کمزور رہتے تھے، سارا دن شاید بات بھی نہیں کر پاتے تھے کمزوری کی وجہ سے. ایک دن تھوڑے سے فریش تھے اور لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. اوکے. سگار بہت پیتے تھے اور بہت مہنگا پیتے تھے، اور بیماری میں بھی سگار نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ اس ملک کے گورنر جنرل ہیں اور آپ کو انٹائٹلڈ ہے، آپ کے جو پرسنل ایکسپینس ہیں ہم سرکاری خزانے سے ادا کر رہے ہیں. پہلے یہ ان کا رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور ہم ادا کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ بل پہلے سے بھی ادا ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. اچھا، پرانے بل لے کے آؤ. وہ پرانے بل لائے، اپنی چیک بک منگوائی، ذاتی چیک بک سے اپنا ایکسپینس کاٹا، اس کے خرچے کے ایکولنٹ چیک کاٹا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. یہ ایک لیڈر کی سیلفلیس ہوتی ہے کہ آپ سوچیں کہ اس حد تک وہ چاہتا ہے کہ میری قوم اس پہ کیوں خرچے. ایک دفعہ 2 روپے کی، اس کوئٹہ کی سردی میں 2 روپے کی جرابیں منگائی گئی گرم، تو واپس بھجوا دیں کہ اتنی سردی نہیں ہے، قوم کے 2 روپے بچے ہیں. پھر آخری دنوں میں کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا اور کمزور ہوتے جا رہے تھے. تو ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح کو کہا کہ اگر انہوں نے کھانا پینا نہ شروع کیا تو ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت، تو ان کو کسی طرح کچھ کھلائیں. تو اے ڈی سی کو فاطمہ جناح نے بلایا کہ اب کیا کریں، وہ تو کھاتے کچھ نہیں ہے. تو اے ڈی سی کو یاد آیا کہ جناح صاحب جب لاہور تشریف لے جاتے ہیں اور یہاں جناح ہاؤس ہے ان کا پورا، وہاں ٹھہرتے ہیں، تو فضول خرچی کے عادی نہیں تھے. وہاں انہوں نے اپنا کوئی باورچی یا سٹاف نہیں رکھا ہوا. ان کے ایک دوست ممدوٹ کا گھر تھا، ممدوٹ ہاؤس، وہاں سے باورچی بلاتے ہیں، اور اس کو یاد آیا کہ فلاں باورچی کو کبھی کبھی فرمائش پہ بلاتے ہیں کہ اس کو بلاؤ جب لاہور تشریف لے جاتے ہیں. تو اس نے جناح صاحب کے کہا کہ اگر وہ باورچی ہم یہاں بلا لیں کسی طریقے سے، اے ڈی سی نے فاطمہ جناح کو یہ سجسٹ کیا کہ اگر ہم وہ باورچی کو یہاں بلا لیں، اور زندگی اتنی ان کی قیمتی تھی اور خطرے میں تھی کہ اس کے جہاز پہ بلانا پڑا، اور جناح صاحب کو اگر بتاتے تو انہوں نے اجازت نہیں دینی تھی. تو باورچی آیا وہاں پہ، وہ کوک وہاں پہنچا، اور فاطمہ جناح نے بائی فلائٹ، اور فاطمہ جناح نے اس باورچی کو کہا کہ جناح صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، جو ڈش ان کی کوئی پسندیدہ ہو، جو تمہیں وہ کہتے ہوں اور جو تم سب سے اچھی بنا سکتے ہو وہ بناؤ. تو اس نے وہ بنائی. فاطمہ جناح وہ کھانا لے کے خود اندر لے گئیں بھائی کے کمرے میں، اور جا کے ضد کی کہ آپ تھوڑا سا چکھیں. تو قائد اعظم کسی موڈ میں نہیں تھے. تو پھر فائنلی جب بہت ضد کی بہن نے تو انہوں نے چکھا، اور بہن بھی خوشگوار، اس کو حیرت ہوئی، اور باہر بھی لوگ سیلیبریٹ بعد میں کیا لوگوں نے جب انہوں نے پتہ لگا کہ قائد اعظم کھانا کھاتے چلے گئے اور تقریباً پیٹ بھر کے کھا لیا. تو بہت خوشی کا سما تھا باہر کے قائد اعظم نے اتنے دنوں بعد کھانا کھا لیا. جو ٹیکنیک انہوں نے لڑائی تھی یا لگائی تھی وہ کک کو بلانے والی، وہ کامیاب ہو گئی. برتن چلے گئے اٹھ کے. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو قائد اعظم نے اندر بلایا اور یہ پوچھا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب کسی شخص میں، قائد اعظم کے سٹاف میں، یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے جھوٹ بولے.
تو وہ اے ڈی سی نے سچ سچ بتا دیا کہ سر وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی تھا ہم نے اس کو جہاز پہ بلایا تھا کیونکہ آپ کی زندگی بہت سخت خطرے میں تھی. تو کہتے ہیں اس کو بلاؤ. وہ باورچی کو بلایا گیا, اپنی پرس میں سے اس کو کیش انعام دیا اور اپنی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ جہاز کا کاٹ کے, یہ پرسنل چیک بک تھی؟ پرسنل چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ کاٹ کے اس کو دیا. اور اے ڈی سی کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج دو, یہ ایک غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ جس شخص میں خصوصیات اللہ تعالیٰ بھر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ ایک لیڈر, ایک فاؤنڈنگ فادر بنے ایک ملک کا. سب سے بڑی بات جو بچوں کو نہیں پتا, جو سمجھتے ہیں کہ لالچ ہوگی کرسی کا, پیسے کا, جو انفارچونیٹلی بعد میں پولیٹیشنز نے ہمارے یا ہوا لیڈرشپ میں تو لوگوں کا فیتھ اٹھ گیا. یہ بہت کم بچے جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی پوری جائیداد 3 حصوں میں بانٹ دی مرنے سے پہلے. ایک فیملی کو کتنا گیا؟ کچھ نہیں گیا. اچھا, کوئی کچھ فیملی کو نہیں ڈونیٹ کیا. ایک حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان میں جو ہے, علی گڑھ میں جو ہے, اور بہت ان کے اسٹوڈنٹس کو فالو کرتے تھے ان کے. دوسرا اسلامیہ کالج پشاور, اور تیسرا سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی جہاں وہ خود پڑھے تھے. آپ نوٹ کریں کہ تینوں ایجوکیشنل تعلیمی ادارے ہیں. کسی شخص کا فوکس دیکھیں کہ تینوں تعلیمی اداروں کو دیا اور اپنی خاندان کے لیے کچھ نہیں رکھا. یہ ہوتی ہے کسی لیڈر کی سیلف لیسنس. دس از واٹ آئی بلیو کہ اس سے زیادہ ایک انسان کے لیے اتنی اچھی ایگزامپل سیٹ کرنا بہت مشکل ہے. سر آئی ایم ویری اسپیچلیس. مطلب اس کو اگر ہم دیکھیں تو آج کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں پاکستان کی کرنٹ لیڈرشپ کے ساتھ, نام نہیں لیتے لیکن بہت ہی زیادہ سیڈ ہے. سر قائد اعظم کو بہت ہی زیادہ کنٹروورشل کیا گیا ریسنٹلی. اسلام مسلمان تھے یا نہیں تھے, اگر تھے تو سنی تھے یا شیعہ تھے؟ آپ کی ریسرچ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں کچھ چند ایک واقعات شیئر کریں ہمارے ساتھ. آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کنٹروورسی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی کون لوگ ہیں جو ایسا کرنا چاہتے ہیں. پہلا یہ ہے کنٹروورسی جو ان سائڈ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کی شخصیت اور قد اتنا اونچا ہے کہ عام شخص یا عام پولیٹیشین یا عام لیڈر یہ چاہتا ہی نہیں کہ قائد اعظم سے کسی طرح موازنہ کیا جائے. تو وہ قائد اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں اس سین سے کہ وہ پرے رہیں تاکہ ہم لمبے لگیں, قداور لگیں. بارڈر کے باہر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کا اعتماد اور اعتقاد ختم کیا جائے اس ملک پہ بھی اور اس لیڈر کے اوپر بھی کہ شاید یہ غلط فیصلہ کیا تھا اور اس میں اس کی کوئی لالچ تھی اور آپ اس قابل نہیں تھے, ڈیمورلائز کیا جائے. اب آتے ہیں جی آپ کے اس ڈائریکٹ سوال پہ کہ قائد اعظم کے اسلام کتنا قریب تھا یا کتنے اچھے مسلمان تھے. ہم نے کنٹروورشل بھی اسی لیے کیا کہ کوئی اور ہمیں وجہ نہیں ملی تو ہم نے کہا کہ چلیں یہی لوگوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں ادھر سے. دیکھیے کسی شخص کی جو پرسنل کنڈکٹ ہوتا ہے وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور دنیا میں ہر آپ کو سہولت دستیاب ہے, تو کون سی چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کے آئی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ اتنی محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ میرا ایک زندگی کا موٹیو ہے اور وہ موٹیو یہ ہے میرا کہ جب میں یہاں مروں اور اگلی جہان میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو میری خواہش ہے کہ اللہ میاں مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. دیٹس ون. نمبر 2, جو ہم جس چیز سے ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے آپ یہ اخذ کرنے میں آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ان کو پتہ نہیں تھا, وہ پریکٹسنگ مسلمان تھے یا نہیں تھے. اب چھوٹی سی بات کریں, عید پہ میں نے ان کے اے ڈی سی کا پڑھا ہے, ان کا اے ڈی سی ساتھ گیا عید کی نماز پہ, اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ سنت ہے کہ جب نماز آپ عید کی پڑھیں تو رستہ بدل کے گھر آئیں. عید نماز پڑھنے کے بعد رستہ بدل کر کے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ جناح صاحب نماز گاہ سے نکلنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا, ڈرائیور کو کہا کہ اب دوسرے رستے سے جانا ہے واپسی پہ کیونکہ یہ سنت ہے. تو یہ اگر کسی شخص کی اسلام کی اورینٹیشن ہو. حضرت موہانی بہت ہی قریبی دوست قائد اعظم کے, اور اتنے فرینک تھے کہ بغیر اپائنٹمنٹ کے ان کے گھر چلے جاتے تھے. ایک دفعہ گھر چلے گئے اور گارڈز نے اور جو پروٹوکول کے لوگ تھے اور ان کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا جی قائد اعظم کو آپ اس وقت نہیں مل سکتے, تو اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں ہمیشہ آتا ہوں اور اسی طرح ہی آتا ہوں. ان سے کہو جا کے, میں دوست ہوں, اور ان سے جا کے کہو کہ حضرت موہانی آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم بتا بھی نہیں سکتے اس وقت, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کافی دیر ویٹنگ میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد غصے میں اٹھے اور اندر چلے گئے کہ میں خود جا رہا ہوں کہ تم کیوں نہیں مجھے جناح کو بتاتے جا کے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میں قائد اعظم کے بیڈ روم میں گیا تو میں نے کھڑکی باہر تھا تو مجھے رونے کی آوازیں آئیں قائد اعظم کے بیڈ روم سے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کون رو رہا ہے. تو پھر میں نے اور جسارت کی, کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی بات, لیکن میں نے دیکھنا چاہا کہ کون رو رہا ہے. تو میں نے کھڑکی میں سے جھانکا
تو قائد اعظم کو کہتے ہیں جناح کو میں نے سجدے میں دیکھا اور گڑ گڑا کے کوئی دعائیں مانگ رہے. وہ اسلام کو اتنا پرسنل رکھتے تھے اور پبلسٹی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یا خاص طور کے ان کے جو مخالفین کا ان کو یہ موقع مل گیا کہنے کا کہ مسلمان اچھے نہیں تھے یا کسی نہیں تھے. میں آخری بات اس پہ ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے کسی نے یہ سوال کسی یونیورسٹی میں بھی پوچھا کہ جی مسلمان سنا اچھے نہیں تھے، تو میں یوتھ کے لیے تھوڑا سا مثال کنیکٹ کرنا چاہوں گا. میں نے ان کو جواب دیا، میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر قدیر خان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں. میں نے کہا کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی نیوکلیر بام بنایا. میں نے کہا جی وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں پتا. میں نے کہا انہوں نے حج کتنے کیے ہیں؟ کہا میں نہیں پتا. میں نے کہا زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں پتا. میں نے کہا اللہ میاں نے جس شخص کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اور جو وہ انسان کے لیے بھلائی یا اچھائی لا سکتا ہے، آپ اسی میں گیج کریں. ڈاکٹر قدیر خان کی نمازوں کا ہم حساب کیوں نہیں کرتے؟ بیکاز ہی واز وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہمارے لیے جو اس نے آسانی پیدا کی اس ملک کے لیے جو سیکیورٹی دے گیا، قائد اعظم کا بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آزاد ملک دے گیا. وہ اس نے قائد اعظم نے کبھی کلیم نہیں کیا تھا کہ میں بہت سپر مسلمان ہوں، میں امام مسجد رہا ہوں یا میں بہت بڑا مولانا ہوں، کچھ نہیں کبھی کلیم کیا تھا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو نہیں ٹچ کرنا ہی چاہیے. ہر چیز ایک شخص میں اللہ تعالیٰ ویسے بھی پیدا نہیں کرتا. لیکن آپ نے جو ایگزامپل بتائی ہیں وہ کلیئرلی شو کرتی ہیں وہ کتنا اسلام کو فالو کرتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ ان کا آنسر آ جائے گا. آپ سے بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں. آپ ٹائم ہوا ہے بریک لینے کا. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ وننگ ایٹیٹیوڈ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے، ایون آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی بیک.